شہین کیا کہتے ہیں صاحب ابی حنیفہ محمد بن الحسن الشیبانی لیس بشیء. زیادہ والے دیکھیں چلے یہ آخر دیتا ہوں یہ رکھ دیتا ہوں. ابن شہین کا چھوڑ دیا. کرتے جائیں یہی سارے مناظر میں یہی کام کرتے ہیں. فیصل صاحب آپ کو حق نہیں ہے, فیصل بول رہے ہیں نا, آپ کو حق نہیں ہے, وہ بول رہے ہیں, میزبان بول رہے ہیں. کیوں حق نہیں ہے؟ میں تو بولوں گا نا. چلیں جب آپ کو میں نے کہا ختم ہو چکی ہے, میں نے ابھی نہیں ابھی لا یکتب حدیثہ ذرا مفسر ہے کہتے ہیں لیس بشیء. بھائی بات اور ہے, آپ بات اور کر رہے ہیں. لیس بشیء ابن معین کا کہنا ضعیف ہے اور میں نے ثابت کیا جب ماہر حاذق لیس بشیء کہیں گے تو بلا سبب ذرا مفسر ہوئے بغیر بلا سبب وہ ذرا مقبول ہوگی. آج اس بات کی طرف کیوں نہیں آتے کہ ماہر حذاق نے ان کو لیس بشیء کہا ہے, امام احمد نے کہا یا ابن معین نے کہا. جب ماہر حاذق کہے گا لیس بشیء تو بلا سبب جمہور کا موقف ہے وہ ذرا مقبول ہوگی. اور لا یکتب حدیثہ ذرا مفسر, اس بات کو آپ شیر مادر کی طرح ہضم کر رہے ہیں. فیصل صاحب یہ آپ کا فن نہیں, آپ کاروبار کریں. دیکھیں کہ آپ نے مجھے کہا تو میں نے غلط احتیاط کرنا ہے. آپ یہ کام چھوڑیں اور اپنا کاروبار کریں تان. اور دوسرا جو شیر مادر ہے یہ دیکھیں اس سے تنقید چھوٹی بات ہے. اگر میں آپ میرے بھائی ہیں, آپ اگر وہی بات نیچے بیٹھیے وہ بات کر رہے ہیں. اب دیکھیں بات ان کو میرا بھائی انتظامیہ میں ہے, آپ کیوں نہ بولیں. ایک منٹ کوئی نہ بولے. عمر صدیق صاحب دیکھیں یہاں پر تلخی انہی باتوں سے, چھوٹی چھوٹی باتوں سے پیدا ہوتی ہے. جب یہ طے ہے کہ ذاتیات پر اور دل شکنی پر کوئی نہیں آئے گا, چھوٹا جملہ یا بڑا جملہ ہے, تو میرا یہ حق ہے میں روکوں جو فری ہے. تو ذاتیات پہ کوئی نہیں آئے گا, میں پہلے کہہ رہا ہوں. اور تو ایک بات, وہ جو بھائی کالی بسکٹ والے نا یہ متعین کر کے آپ کے ساتھ اشارے کرتے ہیں جو چیز الجھاؤ پیدا کرے گی. ایک منٹ نہیں, کس کو اشارے کرتے میرے طرف کر کے بھی دو, میں نے اسی طرح میں بولا یہ انداز آج یہ پگڑی اتار کے آئے, پہلے پگڑی ڈال کے اس طرح اشارے کرتے ہیں. جو بھی اشارہ کرتے بیٹھے ہوئے انہوں نے بات کی. میں بتاتا ہوں. ہاں جی بولے. میں اس لیے موقع پر اس لیے بولا تھا, بعد میں آپ نے انکار کر دینا. ایک منٹ, انہوں نے باقاعدہ اس انداز سے ایسے کر کر کے اشارے. دیکھیں جب بات میری یا آپ کی ہے یا محترم فیصل صاحب کی اور محترم ابو صدیق صاحب کی, آپ صاحب کی بات کا جواب فیصل صاحب دیں, آپ کی بات کا جواب میں تو بات بنتی ہے. آپ کوئی بات کریں میرا حق ہے, میں کروں آپ کا حق ہے. اس کو کون حق دیتا ہے اشارے کرنے وہ بات نہیں کر رہے. میں پھر اشارے کروں گا پریشان ہوں گیا, میں وہ کروں گا پورا ترک دے گیا. دے دیتے ہیں یہ بتا دیں بھیجیے آپ کی طرف, آپ کی طرف بھیجیے. ہم نے واپس آ گئی ہے, آپ بھیج دیں واپس. ایک ایک کر کے لیتے جائیں. میں نے کتاب مانگی تھی, آپ نے نہیں دی. نہیں یار نہیں اشارے کرنا. ہم دیکھیں آپ اس کا جواب دے دیں, پھر ہم کو بتا دیتے ہیں. بغداد سے حوالہ پیش کی نا قضا دے دے بتا دے دے دو کتابیں نے تر نشان لگا ہوا تھا لگا یار دے دے چلو کیا کھول لیں یار اپائنٹمنٹ کا ٹائم اور گھنٹے لگے. چلو کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو جو ٹائم شروع کرو باقی ہم نے کتاب بھیج دینے ہیں. اچھا شروع کرواؤ. تاریخ بغداد تاریخ بغداد دے ٹائم بھائی دے دیتے ہیں آپ. ہائی لائٹ کر دیو نا, پھر یہ کہیں گے نا جی اے نہیں تعین نہیں ہے گا. تعین کر دیا نہیں شامل آتا میں چلیں جی خاموش ہو جائیں. ٹائم سٹارٹ. ویسے بھائی ٹائم سٹارٹ. طاہر بھائی وہ کوئی بندہ اندر باہر نہیں ہوگا, ٹھیک ہے بھائی کوئی مسئلہ نہیں. نہیں ہوگا, آئے گا کوئی اندر باہر نہیں, ٹھیک ہے. وقت شروع کر دیں جی. میں بات آ رہا ایک بندہ جہاں تھوڑا باہر ہے بھائیو میرے 2 منٹ سفر ہی کر دے دا کوئی سوال لا کے لو جی ہائی لائٹ کر کے صاحب ابی حنیفہ دے نشان لا کے لو جو کرتا ہے. چلو میں اب ٹائم سٹارٹ کریں. چلیے ٹائم شروع. ٹھیک ہے.
اچھا احمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. حافظ صاحب نے بڑے اچھے انداز سے تاریخ بغداد کا حوالہ پیش کیا. لو جی محمد بن حسن شیبانی صاحب رائے تاریخ بغداد 181, انہوں نے وہاں پہ امام دارقطنی کا حوالہ پیش کیا اور آگے انہوں نے کہا کہ قال یحییٰ بن معین کذاب. امام دارقطنی اور یحییٰ بن معین کے درمیان جو سند ہے وہ کون پیش کرے گا محترم؟ جو منقطع سند ہے وہ کون پیش کرے گا؟ اٹھا لے سوالات برقانی بھی, وہاں پہ بھی سند نہیں ملے گی انشاءاللہ تعالی. ایک بات. دوسری بات, ابھی تک انہوں نے یحییٰ بن معین کا اپنے قول کے ساتھ کذاب کا لفظ ثابت نہیں کیا. ہم دیکھتے ہیں تاریخ آپ کو, آپ یحییٰ بن معین کی تاریخ سے ثابت کر کے دکھائیں کہ امام یحییٰ بن معین نے محمد بن حسن الشیبانی صاحب امام اعظم کے اس کے اوپر انہوں نے جرح کی ہو, کذاب کی ہو. انہوں نے جرح پیش کی, اس کی سند مردود ہے, منقطع ہے, ثابت ہی نہیں ہے. امام دارقطنی اور یحییٰ بن معین کے درمیان جو سند ہے وہ کون پیش کرے گا؟ وہ کیسے کھا گئے آپ؟ آج آپ کو نہ آپ راوی کا حال پیش کر رہے ہیں, اگر کوئی حنفی بیٹھے تو آپ سند پیش کریں جی, توثیق پیش کریں جی, فلاں فلاں. آج آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ نہ سند پیش کر رہے ہیں, نہ توثیق پیش کر رہے ہیں, نہ راویوں کے حالات پیش کر رہے ہیں. ہم سے کہہ رہے ہیں کہ آپ متعین کریں. آج کہاں کی آپ کی وہ آپ کی مناظرانہ, آپ کے وہ تمام کی تمام اقوال چیزیں کہ آپ پیش کریں. ویسے تو آپ بڑے چڑھ کے آتے تھے اناف کے اوپر, آپ حنفیوں کے بات کرتے کہ جی فلاں راوی ضعیف ہے, آپ اس کی توثیق ثابت کریں, یہ سند ثابت نہیں ہے, منقطع ہے. آج وہ اصول وہ اصول کدھر گئے مولانا؟ آج وہ اصول یاد رکھیں. اور ساتھ میں یہ بھی بتا دوں, یحییٰ بن معین انہوں نے اپنی کتاب میں, تاریخ میں خود محمد بن حسن شیبانی رحمہ اللہ کی تذکرے میں لیس بشیء لکھا, اور میں اس کے اوپر حوالے دے چکا ہوں. ارشاد اللہ قصری نے کہا, بہت سارے محدثین نے کہا کہ لیس بشیء جرح ہی نہیں ہے, وہ جرح کے سرے ہی نہیں ہے, جرح مفسر ہے ہی نہیں. آپ کے ذمہ ہے جرح مفسر پیش کرنا, جرح نہیں پیش کریں گے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ اس میں کذاب کا لفظ نہیں ہے, آپ کی جو جرح ہے وہ مردود ہے, کذاب کا حوالہ ثابت ہی نہیں ہوتا آپ کے اوپر, ان کی اپنی کتابوں میں بھی ثابت نہیں ہوتا, تو پھر کہاں ثابت کریں گے؟ تاریخ بغداد کا جو حوالہ دیا وہ اس کی سند ہی منقطع ہے. دوسری بات, ابھی تک انہوں نے لیس بشیء کا جواب نہیں دے رہے, خالی کہتے ہیں جرح ہے جرح ہے. ان کے اصول کے مطابق جو مناظرے کی شرائط تھی, آپ نے جرح مفسر پیش کرنی ہے. ابھی تک ایک سند نہیں آئی مولانا, ایک سند جس میں آپ نے جرح مفسر پیش کی ہو. آپ نے بار بار جہمی, مرجعی, آپ نے یہ الفاظ استعمال کیے, یہ آپ نے ثابت کرنے ہیں کہ اگر یہ کسی پہ الزام ہو تو راوی ضعیف ہے, تو پھر میں دکھاؤں گا بخاری میں کتنے راوی ہیں جو جہمی ہیں, جو مرجعی ہیں, پھر کیا کہیں گے؟ دوسری بات, بار بار یہ کہتے ہیں کہ جمہور کے خلاف, جمہور کے خلاف. یہ جمہور پہلے کیسے لے کے آئے؟ اقوال ثابت ہے نہیں تو جمہور پہلے بن گیا. پہلے اقوال تو ثابت کرے نا, ثابت ہونے کے بعد وہ جمہور بنتا ہے. پہلی سے پہلے صحیح والی بات آپ نے لگا لی ہے جو کہ کتابوں سے پڑھ کے کہ جمہور کے خلاف ہے, جمہور کے خلاف ہے. آپ پہلے ان کے اقوال ثابت کریں, اور جب اس کا مجموعہ بن جائے گا پھر آپ اس کو کہیں کہ وہ جمہور ہے. خواہ بخواہ جمہور کا رٹا لگانا چھوڑ دیں, یہ جو آپ رٹا رٹائے نوٹ سے آئے اس کو چھوڑ دیں ابھی آپ. دوسری بات, لیس بشیء کے ساتھ لیس بشیء, میں بار بار یہ ان سے مطالبہ کر رہا ہوں کہ جناب مفسر پیش کریں. اچھا میں اوکیلی کا بھی جواب دیتا جاؤں. یہاں بھی یحییٰ بن معین نے خالی محمد کو جہمی اور کذاب قرار دیا ہے. میرا مطالبہ رہے گا کہ آپ نے محمد بن حسن الشیبانی کا دکھانا ہے, یحییٰ بن معین نے سکھا ہو. ہم کسی محدث کا باب نہیں مانیں گے کہ کسی محدث نے لکھا ہے. اگر آپ نے محدث کا باب پیش کیا تو پھر آپ کو ایسے حوالے دوں گا کہ آپ یاد رکھیں گے کہ آپ کس طرح پیش کر رہے ہیں. باب آپ نہیں دیں گے, آپ یحییٰ بن معین کے قول سے پیش کریں گے, ان کی کتابوں سے
साबित करेंगे, उनकी किताबें मौजूद है, अगर किताब चाहिए तो हम देते हैं आपको। अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबी अबादा। झूठ जमा झूठ जमा झूठ जमा झूठ रिकॉर्ड होते जा रहे हैं, आप ढठाई से बोलते जा रहे हैं। कहते हैं उन्होंने कहा लईसा भी शहीद, जरा नहीं है। यहाँ पे लिखा हुआ है जमहूर के मुकाबला में ये बात क्यों छोड़ते हैं? ये इरशादुल्लाह कसरी साहब की बात तौज़ीउल कलाम में आधी बात पेश करते हैं और जो अपने मतलब के खिलाफ, जो अपने खिलाफ उसे रद्द करते हैं। हजरात कहते हैं जरा मुफस्सर, अल्हम्दुलिल्लाह ये साबित किया कि कज़्ज़ाब जरा मुफस्सर है और इन्होंने तस्लीम भी किया। अब जहाँ जरा मुफस्सर लिखा है वहीं जरा मकबूल भी लिखा है, और मैंने जितनी भी जरा पेश की है वो जरा मकबूल पेश की है कि माहिर हाजिक बिला सबब बयान किए बगैर सबब को जरा करे तो जमहूर के नजदीक वो कबूल की जाएगी। अब आप कहते हैं जी ये जमहूर कहां से आ गया? आपके साथी ने अपने कलम के साथ जमहूर का ज़ाब्ता लिखा था, उस वक्त लिखते हुए अपने साथी को कह रहा था कि ये जमहूर कहां से आ गया। हाँ, हमने जुबैर हफिज़हुल्लाह की किताबें पढ़ी है, अल्लाह उनके इल्म व अमल में बरकत दे। आप अहमद रजा की पढ़ लें, आज उनको ही मान लें, आज गुलाम मुस्तफा नूरी को मान ले, अब्बास रिजवी को मान ले, सयूती को मान ले, अपने किसी बुजुर्ग को ही मान ले, मुहद्दिसीन को ही मान ले। ये ऐसी ढठाई है, ढठाई के साथ आप इनकार करते चले जा रहे हैं। और आइए हजरात, ये कहते हैं ये शेबानी नहीं है, शेबानी नहीं है, साहिबुर राय, साहिब अबी हनीफा, साहिबुर राय, साहिब अबी हनीफा। और आगे कहते हैं शेबानी का लफ्ज नहीं है, हालांकि मैंने शेबानी का लफ्ज पेश किया था। ये देखिए मोहम्मद इब्नुल हसन अबू अब्दुल्लाह अश-शेबानी साहिबुर राय, ये काल अहमद लैसा बिशै वला युक्तब हदीसुहु वकाला मर्रतन कज़्ज़ाबुन, कज़्ज़ाबुन। कब आपको होश आएगी? और उकैली से मैंने जो पेश की है, बताइए क़यामत की सुबह तक कि वो मोहम्मद बिन हसन शेबानी नहीं, वो कौन सा मोहम्मद है फिर जिस पर इमाम याज़ इब्न मईन ने कज़्ज़ाब की जरा की है? जरा इसकी तरफ आइए तो सही इंशाअल्लाह रहमान। यहाँ पर भी क्या लिखा है? मोहम्मद इब्नुल हसन साहिब अबी हनीफा कूफीजुन, साहिब अबी हनीफा कूफीजुन। एक कूफी ना भूले आजे, साहिब राय भी ना भूले आजे, और फिर साहिब अबी हनीफा भी ना भूले। और फिर आगे शेबानी कहते हैं बाप ना पेश कीजिएगा, और जमहूर की मुआफ़क़त में जो बाप है वो बाप भी पेश होंगे, और जो जमहूर की मुआफ़क़त में बाप नहीं, हम वो बाप पेश नहीं करेंगे। आज पता चल रहा है लोगों को कि मुहद्दिसीन की जो अमानत मज़हब हनफिया का मरकज़ी रावी ज़ईफ़ ठहर चुका है और उनका मज़हब मरदूद ठहरा कि जब रावी ज़ईफ़ तो मज़हब भी, और ये आज तो मज़हब बचाने आए हैं, पर क्या क्या बचाएंगे? मोहम्मद बिन हसन शेबानी जमहूर मुहद्दिसीन के नजदीक ज़ईफ़ है। और मैंने बरकानी से ये पेश किया, सालतुहु अन मोहम्मद इब्नुल हसन साहिब अबी हनीफा शागिर्द ताला याह्या इब्न मईन कज़्ज़ाबुन वकाल फी अहमद यानी इब्न हम्बल ला वहाजा। और मैंने कहा जो तीन रावी इन्होंने कहे, मुझे तरीके बगदाद की उस सनद में से निकाल कर दिखाएं। जो तीन रावी इन्होंने कहे उकैली की सनद में से निकाल कर दिखाए, कूफीजुन साहिब अबी हनीफा अश-शेबानी साहिबुर राय। और आगे चलिए, ये काजी अबू यूसुफ, मेरी नहीं मानते अपने इमाम की मान लें। हद्दसना काजी अबू तय्यब ताहिर इब्न अब्दुल्लाह अत-तबरी काला समेत अबुल हसन अद-दारक़ुतनी सुएला नबी यूसुफ अल-काजी फकाला आवर बैना उम्मियाने, अंधिया में काना, अंधिया चिकाना, अंधियों में काना। और तरीके बगदाद में से मैंने जरा पहले पेश की है कि इमाम काजी अबू यूसुफ जो आपके बुजुर्ग फिक़ह हनफी के रावी है, साहिब अबी हनीफा, उन्होंने मोहम्मद बिन हसन शेबानी को कज़्ज़ाब कहा। कज़्ज़ाब, इस बात का भी जवाब आज क्या क्या बचाएंगे, कहां से बचाएंगे? और नसाई रहमहुल्लाह की जरा, इमाम नसाई आपके हनफी बुजुर्गों के नजदीक वो मोतबर मोतदिल, वो भी कहते हैं ये ज़ईफ़ है, वो भी कहते हैं ये
ضعیف ہے. اور ابن شہین رحمہ اللہ نے, یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے اسماء الضعفاء والکذابین ابن شہین رحمہ اللہ کی, انہوں نے بھی کہا لیس بشیء. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حافظ صاحب نے کہا کہ آپ یحییٰ بن معین سے ثابت تو کریں کون سے محمد بن حسن کو انہوں نے کذاب قرار دیا ہے. تاریخ یحییٰ بن معین کی صفحہ 511 رقم نمبر 1060. ابن زبالہ اسمہ محمد بن حسن بن زبالہ وکانا کذابن یہاں سے ثابت ہو گیا کہ امام یحییٰ بن معین کی جو جرح ہے کذاب کی وہ محمد بن حسن شیبانی کی نہیں ہے, وہ زبالہ کے اوپر ہے. وہ محمد بن حسن زبالہ کے اوپر کذاب کی جرح ہے. ایک منٹ میرے پہ بات کرنا, ڈسٹرب مت کریں پلیز. ایک تو کذاب کی جرح ان کے اوپر ہے, آپ نے ثابت کرنا ہے. اس کا جواب ابھی تک نہیں آیا. تمام چیزیں باب سے آ رہی ہیں کہ فلاں محدث نے باب باندھا, فلاں محدث نے باب باندھا. میرا دعویٰ ابھی تک یہ ہے, سوالات برقانی کا آپ نے حوالہ پیش کیا, امام دارقطنی اور ابن معین کے درمیان جو سند ہے وہ کون پیش کرے گا؟ ابھی تک آپ نے اس کی سند نہیں پیش کی, اور آپ تک قیامت کی صبح تک یہ آپ اخبار نہیں ثابت کر سکتے. دوسری بات, یحییٰ بن معین اپنی کتاب سے ثابت کرے کہ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہو. آپ کی یہ کسی دوسرے بات کی بات نہیں مانی جائے گی, کسی دوسری کتاب کی بات نہیں مانی جائے گی. یہ بات میں آپ کو بتا دوں. لیسا بشیء کا جواب نہیں آیا. اصلی صاحب نے جو لکھا لیسا بشیء اس کا جواب نہیں آیا. کون دے گا اس کا جواب؟ لائٹ بچاؤ. میں ان کو تقریر کرنے کا دے دیں. لے لو کوئی مسئلہ 10 منٹ میرے ان کو دے دیں. آپ کے ممدوح گوندلوی صاحب خیر الکلام ابن قطان نے کہا کہ ابن معین نے جو یہ کہا لیس بشیء, یہ راوی کچھ نہیں. اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ راوی بہت روایتیں بیان نہیں کرتا. اب بتائیں لیس بشیء سے مراد ضعیف ہے یا قلیل روایت بیان کرنے والا ہے؟ خیر الکلام کا جواب کون دے گا؟ بار بار صفحہ نمبر 44. حافظ ابن حجر حدیث الساری صفحہ نمبر 595 عبدالعزیز بن مختار کے ترجمے میں لکھا ہے لیس بشیء کی جو جرح ہے وہ قلیل روایات کے اوپر آتی ہے. یہ اس کا جواب کون دے گا؟ بار بار جو بھی ہم دے رہے ہیں اس کے حوالے پہ ہی جاتے ہیں, جواب نہیں دے رہے. پروفیسر صاحب آپ نے دیکھنا ہے, کذاب کا لفظ دکھائیں گے محمد بن حسن الشیبانی کے ساتھ. ہم کسی محدث کا باب نہیں مانیں گے کہ فلاں محدث نے امام محمد بن حسن کے اوپر صاحب الرائے کا باب باندھا یا نہیں باندھا. جب امام یحییٰ بن معین کی اپنی کتابیں موجود ہیں تو پھر آگے پیچھے کیوں جا رہے ہیں؟ کبھی تاریخ بغداد کی طرف, کبھی دارقطنی کی طرف, کبھی سوالات برقانی کی طرف, کبھی اکیلی کی طرف. جب اپنی کتابیں موجود ہیں تو ادھر سے کیوں پیش کرتے؟ آپ کے ابو القاسم صاحب بنارسی صاحب نسائی کی تجربہ پیش کی, سن لے جواب. بخاری کا ایک راوی تھا یحییٰ بن سلیمان, اس کے اوپر لکھتے ہیں کہ امام نسائی نے ان کو بوجہ ضد اور عداوت کے ایسا کہہ دیا ورنہ حقیقت میں یحییٰ ایسے نہ تھے. حافظ حدیث الساری میں فرماتے ہیں یعنی امام نسائی بوجہ ضد کے یحییٰ کی بابت بری رائے رکھتے تھے. آپ کا اپنے عالم کے بارے میں کیا خیال ہے؟ قاسم بنارسی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تب ختم جو اس کے بعد بات کیجیے گا, کتابیں مجھے لکھیے. اب بتائیں یحییٰ بن معین کی کذاب کی جرح ثابت نہیں ہو سکی, لیس بشیء کا جواب نہیں آیا, سوالات برقانی کی سند نہیں آئی. جس راویوں پہ میں نے کہا اس کی یحییٰ بن معین اور امام دارقطنی کے درمیان سند کون پیش کرے گا؟ وہ کون پیش کرے گا؟ سند آپ بار بار کتاب پڑھیں, امام دارقطنی اور یحییٰ بن معین کے درمیان سند پیش کریں. ڈائریکٹ شگرد ہے اور ایک آدمی کرنا چاہیے اپنی کون آپ بولے کون ڈائریکٹ میں نے نہ گل کر رہے ہیں نہیں کیوں آپ بولے
ایک منٹ آپ دیکھو اے دیکھو میں کتاب ہے میں ابو مسیح سے پڑھائیے ٹھیک ہے میں نے کہا اے پیش کرو ڈر شاگرد روایت القرجی ان ہو اے دار کا ڈر شاگرد ایک منٹ کھڑے ہونا دار قطبی دا مسئلہ نہیں کہ دار قطبی کوئی اعلان کر رہے ہیں ابن معین ٹائم نہیں پاس معین تک اتنا ٹائم پاس ہونا اتنی ٹائم نکلنا اج دلیل نہ گل ہوے گی ایویں جان نہیں چکنی ابن معین تک سند پیش کرو ابن طاہر بھائی معین جی میں بول رہا ہوں کی بات ہے طاہر صاحب غلط بات نہ وہ اشارہ کرے تو آپ ذرا سی اشارہ نہیں کیا ہوگا تم جو کر رہے ہو میری بات سے آپ پھر میں صدر ملا دوں آپ بیٹھتے ہیں آپ بھی کیا سکتے آپ دیکھیں اگر وہ ڈائریکٹ شاگرد کی بات کر رہے ہیں تو وہ آپس میں کر رہے ہیں میں دے دیتا ہوں اگر ان کا مناظر یہ بات کرے نا آپ سے اپنی تقریر میں کہ یہ ڈائریکٹ شاگرد ہے آپ یہ دیکھیں بات سنیں پروفیسر صاحب وہ آپ بار بار میری تقریر کو ڈسٹرب کرنے کے لیے کتاب مانگتے ہیں ہم نے ان کی ٹرم میں جب آپ کی ٹرم ختم ہو جاتی ہے ٹرم کے آخر میں ٹرم میں مسئلہ کریں نہیں بات ایسے بولے نہیں خراب ہے اس واسطے کوئی ٹائم پاس کرنا اور بہانا ہے وہ بہانا نہیں چلنا چاہیے بہانا نہیں یار انشاءاللہ یہ جنہیں ماتی تے بچاؤں دی کوشش کرو بچنا نہیں کوشش آج انشاءاللہ یہ سارے ٹینشن نہ لو یہ بچ بچانی ہونا آج یہ جنہ کچھ ہو گیا نا نہ امام نسائی کا جواب آیا نہ امام شافعی کا جواب آیا نہ امام احمد کا جواب آیا نہ امام ابن حنبل کا جواب آیا نہ فلاس کا جواب آیا یہ کہنا کہ آؤں گے تو جان نہیں چھوٹی جواب میں نہ بدل رہا یہ جواب دینا پڑے گا مجبور راوی کی نشانی یہ توثیق جاؤ کرو اور راوی مجبور ہے اس کی توثیق بیان یہ جان نہیں توثیق بیان کرو راوی کی توثیق بیان کرو قیامت تک اس کی توثیق تسی بیان نہیں کر سکتے اس کی توثیق تک بیان کرو ان کی سند ثابت کر اللہ کے فضل میں ایسے دن سند ثابت کرو سند ہماری کیوں کہا کہ اللہ کا دلیل پیش کی تمام شاہدہ جواب ہے قیامت تک جواب دے گا اگر ہم نے جواب پیش کی قیامت تک جواب دے گا اور یہ پھر میں تو موت آئے گی جواب نہیں آ سکتا رضا خان کے دفن ہو سکتی جواب نہیں آ پوری رضا خان کے مل کے دفن ہو سکتی ہے جواب نہیں آ سکتا پوری بیٹی تو مر سکتی جواب نہیں آ سکتا اس کا جواب تو بس وہ آگے کھڑے ہو کے وہ کہنا کہ اس کا جواب نہیں اس کا ایسے بھی سب کچھ میں بتاتا ہوں کیا کہہ رہا ہوں اس کو آگے آ جاؤ نہیں بول رہا ہوں خاموشی چلیں آپ میں یہاں پہ یہ بات ٹرم ختم کر رہا ہوں بستان ابھی ختم کر رہا ہے کتنے رہ گئے ایک منٹ جی ان کے 20 سیکنڈ رہ گئے ٹرم کے اس کے بعد آپ یا عارفی صاحب نے میری طرف مخاطب ہو کے کہا کہ ڈائریکٹ شاگرد ہے یہ غلط بات ہے میں نے جھوٹ ہے یہ جھوٹ ہے میں نے آپ کو نام مخاطب ہوا ایک منٹ ٹائم سٹاپ کریں جب آپ وہ اپنے ٹرم میں جو کچھ کہنا اس بابت آپ کہہ رہے ہیں اب اس کا جواب دیجیے ریکارڈ سارے دیکھیں ساری چیزیں ریکارڈ ہو رہی ہیں ٹھیک ہے یا تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مصنف بیٹھا ہوتا یا سالت بیٹھا ہوتا وہ انہیں فیصلہ کرتا فیصلہ عوام نے کرتا ٹھیک ہے چلے چلے تو بجائے اس کے بہترین کریں چلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی تک سوالات برقانی کی صورت نہیں آئی مجھے یہ دکھائیں اگلی ٹرم میں کہ کس کے شاگرد ڈائریکٹ کون سے ہیں کس پہ بات کی انہوں نے ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ جب تک کذاب کا لفظ یحییٰ بن معین کے خود اپنی کتابوں سے نہیں دکھائیں گے اور اگر دوسری سند بھی پیش کرتے ہیں تو شیبانی کی تصریح ہونی چاہیے اگر نہیں کریں گے تو یہ آپ کی جناب مقبول نہیں ہوگی مردود ہوگی اور پھر آپ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اللہ گواہ ہے کہ جھوٹوں کا بھی لگ توڑ دیا ہے یہ جو انہوں نے طریقے یحییٰ ابن معین ابن زبالہ اسمہ محمد ابن الحسن کہا کہ کذاب کی جرح اس کے بارے میں ہے آگے لکھا ہوا ہے وَهُوَ مَدَنِيٌّ یہ مدنی ہے اور جو میں نے پیش کی ہے وہ کیا ہے صاحب ابی حنیفہ کوفیٌ صاحب ابی حنیفہ کوفیٌ اور میں نے شیبانی بھی پیش کیا کہ شیبانی بھی ہے دیکھیں چار چیزیں صاحب ابی حنیفہ صاحب الرائے کوفیٌ شیبانی
اب انہوں نے 3 راویوں کے نام لیے، میں نے کہا نکالے سند میں سے، وہ طریق بغداد کی سند میں سے نہیں نکالے۔ اب میں نے اوکالی میں سے جامی کذاب کی جرح پیش کی، ساتھ میں نے برقانی یہ سوالات دارقطنی کے پیش کیے، اور پھر طریق بغداد پیش کی، اور یہ اب کیا کہتے ہیں فلاں چیز ثابت کرے، فلاں کی توثیق ثابت کرے، فلاں لفظ دکھائے۔ الحمدللہ کذاب جرح مفسر بھی ہے، شیبانی کا لفظ بھی ہے، اور پھر قیامت کی صبح تک اوکیلی کی سند کو ضعیف ثابت کرے، بعد میں اوکیلی کی سند کو قیامت کی صبح تک ضعیف ثابت کرے کہ امام اوکیلی رحمہ اللہ نے کیا کہا ہے۔ امام اوکیلی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ صاحب ابی حنیفہ کوفی یہ کذاب ہے، اور یہ میرے ہاتھ میں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کی محمد ابن الحسن الشیبانی، اور اس میں یہ شیبانی کے لفظ بھی ہے، صاحب ابی حنیفہ کوفی صاحب الرائے، 4 چیزیں، 4 کیا لکھا ہوا ہے؟ جہمیشن کذابن۔ اب ابن حجر بھی کہے، ابن جوزی بھی کہے شیبانی، ابن جوزی بھی کہے شیبانی، ابن حجر بھی کہے شیبانی، اور پھر ابن حبان کہے صاحب ابی حنیفہ۔ حضرات آگے چلیے اور ذرا سنیے، وَفَرَّقَ الْأُوكَالِيُّ بَيْنَهُ وَبَيْنَ صَاحِبِ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ فَقَالَ فِي هَذَا بَصَرِيٌّ ثُمَّ سَاقَ مِنْ طَرِيقِ عَمْرُ بْنِ يَزِيدَ الْحَرْبِيِّ، وہ محمد بن حسن اور ہے، اور جس پر جرح ہے جامی کذاب کی وہ شیبانی ہے، یہ ابن حجر اسقلانی ہے، یہ ابن حجر اسقلانی ہے۔ ذرا اس کا جواب دیجئے۔ اور میں نے یہ بات سند پڑھی ہے، کہتے ہیں سند نہیں، حدثنا احمد بن محمد بن سلقہ قال سمعت العباس بن محمد البصریہ یقول سمعت یحیی بن معین سمعت العباس بن محمد البصریہ یقول سمعت یحیی بن معین یقول محمد جہمی کذاب، اور آگے بھی آؤ لکھا صاحب الرائے، صاحب الرائے، اور ابن حجر نے کہا فرق بھی کر دیا، اور یہ سند بھی آگئی۔ یہ کون سا یہ میرا دوست ہے، میں نے یہ کہا تھا کہ وہ شاعری کا شاعر ہے۔ قسم خدا نے اس طرح کہا شاعر ہے۔ آپ کسی کو نہیں سنیں، ان کو میں نہیں بول رہا فیصل صاحب دیکھیں، فیصل صاحب ایک منٹ، فیصل دیکھیں، یہ ہمارے میزبان ہیں، انہوں نے شروع میں کہا کوئی ایسا انداز جو ماحول خراب کرنے ہونا چاہیے۔ پہلی دفعہ انہوں نے کیا، میں بولا ہوں، پھر آپ نے کہا آپ بولتے ہیں۔ ایک منٹ فیصل صاحب، ایک منٹ، میری بات پوری سن لیں، میری بات پوری، میری بات پوری، میرے تو پوری ہو رہی ہے یار، یہ تو اخلاقی طور پر غلط ہے۔ جب میں بات کروں سن تو لینا، اگر میں آپ کی نہ سنوں پھر کیا لینا؟ اگر آپ ہی اخلاق کو توڑیں گے تو ساتھی کیا کریں گے آپ کے؟ یہ کوئی طریقہ کار نہیں یار۔ دیکھیں یہ ہمارا ساتھی نہیں آیا، یہ خود پروفیسر کون ان کا ساتھی ہے۔ اب انہوں نے چیک کی ہے کہ وہ آدمی اشارے پھر کر رہا ہے، اب دیکھو اس کے نتیجے میں الجھاؤ پیدا ہوگا، مزہ خراب ہوگی نہیں ہوگی؟ یہ دیکھیں، دیکھو میں اس لیے نہیں، میں اس لیے اگنور کر رہا ہوں، ایک میری بات پوری کر لینا، ایک منٹ، دیکھیں میں اس لیے اگنور کر رہا ہوں کہ گفتگو چلتی رہے، معاملہ خراب نہ ہو، پھر آپ اس کو کنٹرول کیوں نہیں کرتے؟ اس کو کنٹرول کریں۔ میری بات سنیں نا، دیکھیں بات سنیں، اگر مناظر کوئی غلطی کرتا ہے اور یہاں سے اٹھ کے کوئی کہیں یہ غلط پڑھ رہا ہے یا حوالہ غلط دیا ہے تو قابل قبول ہوگا۔ جو اصول ہے صدر مناظر کا کام ہے کہ وہ تنبیہ کرے، یا جو پروفیسر صاحب ہے ان کا کام۔ چلو اب آپ تنبیہ کر دیں نا، پھر اشارہ مل گیا نا، تنبیہ کر دیں کہ ایسا نہ کرے۔ مناظر کا کام ہے آپ، چلو یہ آپ نے آئندہ نہیں کرنا، اگر ایسا کیا تو باہر نکال دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے۔